السلام علیکم۔ زندگی کے متعلق جو سب سے بڑی سچائی ہے، اور یہ سچائی اگر سمجھ لی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ زندگی منزل کا نام نہیں ہے، زندگی ایک سفر کا نام ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سفر کو منزل سمجھتے ہیں، اور کسی مرحلے پہ منزل کھوٹی ہو جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں کہ گویا ہم زندگی سے ہی مایوس ہو گئے۔ دیکھیے، یہ جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں تو اچھی بری چیزیں سبھی آ رہی ہوتی ہیں۔ سفر میں آپ دیکھیے، کبھی صحرا آتے ہیں، کبھی بنجر علاقے آتے ہیں، کبھی پتھریلے پہاڑ آتے ہیں، کبھی چٹھیل میدان آتے ہیں، کبھی بے آب و گیاب وادیاں آتی ہیں۔ اس کے برعکس کبھی معاملات اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ سرسبز و شاداب میدان آتے ہیں، پھولوں سے مہکتے ہوئے مرغزار آتے ہیں، بہتے ہوئے دریا آتے ہیں، اور خوبصورت وادیاں ہمارے راستے میں آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں زندگی میں آنے والی خوبیوں، آسانیوں اور بھلائی کی آئینہ دار ہیں۔ اور جو منفی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، جو صحرا میں مثال میں، جو میدانوں کی مثال میں، جو چٹیل پہاڑوں کی مثال میں نے عرض کیا، یہ زندگی کے مسائل ہیں۔ تو جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم ان خوبصورت وادیوں کو، خوبصورت مناظر کو دیکھ کے محظوظ تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں ٹھکانہ نہیں بناتے، نہ بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر فرض کیجئے کہ کہیں پر صحرا ہے اور گرم ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہوں، تو ہم انہیں حوصلے سے برداشت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا اور یہ مشکل مرحلہ ہے جو نکل جائے گا۔ تو سفر اسی طرح ہم طے کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی منزل پہ جا پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ہم اطمینان و سکون کے ساتھ نہاتے دھوتے فریش ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا معاملہ، یہی زندگی کا معاملہ ہے۔ ہم موت کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہاں دو میں سے کوئی ایک انجام ہمارا منتظر ہے، جنت یا جہنم۔ لیکن اس کا انحصار اس پہ ہے کہ راستے میں جو کچھ ہمیں ملا، ہم نے اس میں کیا کیا۔ اگر ہم راستے کو راستہ سمجھتے رہے اور اچھے مناظر اور اچھے حالات میں شکر گزاری کرتے رہے اور منفی حالات کے اوپر صبر کرتے رہے، تو پھر جنت ہماری منزل ہے، اور وہاں پر پھر ابدی طور پر ہمیشہ رہنے کے لیے ہمارے قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ سرسبز و شاداب باغ ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک تعبیر ہے جنت کی۔ لیکن جس شخص کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، جس شخص کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں ہے۔